اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جن ہاتھوں کے اشاروں سے تم نے میرے نبی کی گستاخی کی، اور قیامت تک آنے والے ہر گستاخ کو میرے رب نے پیغام دے دیا کہ جو بھی میرے نبی کی توہین و تکذیب کرے گا اس کو جواب میں خود دوں گا، جس طرح کہ ابو لہب کو اللہ نے اپنے حبیب کی طرف سے جواب دیا۔ میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی مکرم علیہ السلام کی ذات بابرکات کا ذکر کیا۔ کہیں آپ کے خد و خال جسد اطہر کا ذکر ہے، اور کہیں آپ کے اعمال افعال کا ذکر ہے۔ کہیں اللہ رب العزت نے آپ کی طرف سے آپ کے دشمنوں کی مذمت کی، اور کہیں اللہ رب العزت نے آپ کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جب آپ کی ختم نبوت کا، خاتم النبیین ہونے کا ذکر کیا تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جب آپ کے چہرے کا ذکر کیا تو فرمایا والضحیٰ۔ جب آپ کی زلفوں کا ذکر کیا تو فرمایا واللیل اذا سجا۔ جب آپ کے سینے کا ذکر کیا تو فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ اور جب آپ کی آنکھوں کا ذکر کیا تو فرمایا ما زاغ البصر وما طغی۔ اور جب آپ کی زبان کا ذکر کیا تو رب نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ جب اپنے حبیب کے نطق بولنے کا ذکر کیا تو فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور جب آپ کا ذکر کو بلند کیا تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور جب اپنے حبیب کے قلب کا ذکر کیا تو فرمایا إِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور جب اپنے حبیب کے نور کا ذکر کیا تو فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ اور جب اپنے حبیب کی بے مثل اور بے نظیر بشریت کا ذکر کیا تو فرمایا یاسین یا سید البشر۔ اور جب آپ کی رسالت کا ذکر کیا تو فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور جب آپ کی رحمت کا ذکر کیا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور جب آپ کی اطاعت اور اتباع کا ذکر کیا تو فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور جب آپ کے ادب و احترام کا ذکر کیا تو میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور جب بے ادبی کا شائبہ پایا گیا تو میرے رب نے بے ادبی کے الفاظ بولنے سے بھی منع کر دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ اور جب اپنے حبیب علیہ السلام کی ناموس کا ذکر کیا
آپ کی عزت اور ناموس کا دفاع کیا تو میرے رب نے فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بمجنون، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ سورۃ الطور اور سورۃ الحاقہ کی آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی رسالت، ناموس اور حرمت کا دفاع کیا ہے۔ اسی طرح آپ کی امت کا ذکر کیا، اللہ نے اپنے حبیب کی امت کا ذکر کیا تو فرمایا کنتم خیر امہ، آپ کی عمر کا ذکر کیا تو فرمایا لعمرک انہم لفی سکراتہم یعمہون، اور آپ نے دوسری جگہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، سورہ یونس اور سورہ حجر میں آپ کی عمر کا ذکر کیا اور آپ کی ازواج کا ذکر کیا تو فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آپ کی اہل بیت کا ذکر کیا تو رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور آپ کے شہر کا ذکر کیا تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد، آپ کے حاضر و ناظر ہونے کا ذکر کیا تو فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ کے علم غیب کا ذکر کیا تو رب نے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اپنے حبیب کے اسوہ کا ذکر کیا تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور درود و سلام اپنے پیارے حبیب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کا ذکر کیا تو فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اللہ نے جب اپنے حبیب کے قیام اور سجود کا ذکر کیا تو فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اور اپنے حبیب کے صحابہ کا ذکر کیا تو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جب اپنے حبیب کے میلاد کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اور 30ویں پارے سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے حبیب نے جب پھینکا تو پھینکنے کا ذکر کیا تو فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور جب صحابہ نے اپنے اللہ کے حبیب کے ہاتھ پر بیعت کی تو اللہ رب العزت نے اس بیعت کا ذکر کیا تو فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ نے جب اپنے حبیب کے اخلاق کا ذکر کیا تو قرآن میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اور اپنے حبیب علیہ السلام کے معجزہ اور سارے معجزوں میں سے قرآن سب سے افضل معجزہ ہے۔ اس سدا بہار معجزے کا ذکر جب اللہ نے قرآن میں کیا، جب اللہ نے اس معجزے کا ذکر کیا تو فرمایا لا ریب فیہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور آپ کی عزت اور ناموس کا ذکر کیا، اللہ نے اپنے حبیب کی عزت اور ناموس پر پہرا دیا اور دیگر گستاخوں کو جواب دیا تو اللہ نے فرمایا
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا. اور سورۃ اللہب میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جن ہاتھوں کے اشاروں سے تم نے میرے نبی کی گستاخی کی، اور قیامت تک آنے والے ہر گستاخ کو میرے رب نے پیغام دے دیا کہ جو بھی میرے نبی کی توہین و تکذیب کرے گا اس کو جواب میں خود دوں گا، جس طرح کہ ابو لہب کو اللہ نے اپنے حبیب کی طرف سے جواب دیا. تو یہ محفل جو حبیب علیہ السلام کی ذات کی ہے، تعریف کی ہے، یہ خدا ہے ذاکر، میرے نبی کا یہ ذکر کبھی ختم نہ ہوگا. ازل سے یہ محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل کے لیے ہمیں قبول فرمائے بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں.